يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي. فرسٹ ایئر کی انگریزی کی ایک چھوٹی کتاب، مجھے اب پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آ گئی، فرسٹ ایئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی، انگریزی کی بڑی ہوتی تھی. جو چھوٹی کتاب تھی اس میں ایک قصہ تھا، تیسرا یا چوتھا قصہ تھا، چھوٹی انگریزی کی کتاب. ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتا. ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا. اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. شہری کتا بڑا موٹا، جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا میں گوشت کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. اس نے کہا یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں، مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے. انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا. تو جنگلی کتے کو لے کر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا. جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پٹا دیکھا. تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبان، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ عباس. اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا. کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی. کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ملازم، ان کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں. تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک، یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا. آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توق در توق پٹے ہمیں پڑے ہوئے. ہماری نسل کو علم کا ذوق ہی کوئی، صرف پیسے کا ذوق ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے. کسی قوم کو زوال جب آتا ہے باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، امریکہ کی سازش. قوموں پہ جو زوال آتا ہے اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا. جب صفات ماند پڑتی، میں نے پچھلے فاسٹ کے بیان میں بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جائے، ان سے عزت کا حق چھن جاتا ہے، ان سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھن جاتا ہے، ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی. 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں، ایک سچ بولنے والا نہ ملے گا، ایک رحم کھانے والا نہ ملے گا، ایک دیانتدار نہ ملے گا. حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے کی دلدل بن گیا. تو ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم خود گرے ہیں. جس کشتی کے مسافر ہی برمے لے کر پھٹوں میں چھید کر رہے ہوں،
آریاں لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں اور بادبان کو خود چھید رہے ہوں، تو پھر وہ موجوں کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجوں کی سازش نہیں ہے، تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قومیں جب ڈوبتی ہیں تو اپنے اندر کے ان کے امراض ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوبتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ صرف اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں۔ تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو، دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی، تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے، تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے، ان کو جاب ملے، ہماری یونیورسٹی کامیاب۔ تو جس چیز پہ 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں، پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے کہ یہ نسل، نوجوان ہی تو قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ جب نوجوان کا طواف روٹی کے گرد ہو، چوپڑی روٹی کے گرد ہو، اور دنیا کی عزت دولت شہرت کا وہ غلام ہو، ایک اللہ کی بجائے 3 خدا بنا بیٹھا ہو، کبھی عزت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی دولت کی چوکھٹ پہ سجدے، کبھی شہرت کی دیوی کو سجدے، جو پوری نسل وحدہ لا شریک اللہ سے ہٹ کر ان 3 خداؤں کے آگے گری پڑی ہے، تو زوال تو آنا ہی ہے۔ زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنی کمیاں اوروں پہ تھوپ دیتی، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، یہ ساری ہندوستان کی سازش ہے، یہ ساری امریکہ کی سازش ہے۔ نہیں بھائی، میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، میں نے کچھ غلط چیز کھائی ہے، میرے دماغ میں فطور ہے، میں نے کوئی غلط چیز لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ کمبخت تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، دنیا میں ایک انسان گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنی قوم میں عدل کرتا تھا، میں مہلت دیتا رہا۔ ظلم تو شروع کیا جب اسے نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا، تیری سلطنت لے ڈوبے گا، پھر وہ ظالم بنا، تو پھر 80 سال میں ختم ہو گئے۔ 320 سال ایک آدمی حکومت کرتا چلا رہا ہے خدائی کی دعوے کے ساتھ، اور اللہ مہلت دے رہا ہے کہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو میرا تو ریڑھی چلانے والا بھی ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے، صرف طاقتور طبقے قبضہ گروپ ظالم نہیں ہے، ہمارا تو ریڑھی والا بھی